بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ سایہ بالکل قریب کھڑا تھا، لیکن وہ ایریشیا نہیں، کارلوٹے تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن دبی ہوئی تھی، اور اسی لمحے وہ میری طرف گھوما۔ میں پھرتی کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، کیونکہ اس کی نگاہیں بالکل سامنے دیکھ رہی تھیں۔ چند لمحے گزر گئے، اور کارلوٹے اسی طرح کھڑا کوہر میں گھورتا رہا، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس جانب دیکھ رہا ہے جہاں سے کچھ دیر پہلے ایریشیا پھسل کر نیچے گری تھی۔ کیا اس نے نشیب میں ایریشیا کو کہیں دیکھ لیا ہے؟ سنکاریوں کی آوازیں دور کہیں نشیب سے آ رہی تھیں۔ وہ زور زور سے چیخ رہے تھے، جیسے خوفزدہ ہو کر کارلوٹے کو واپس بلا رہے ہوں۔ لیکن کارلوٹے انتقام کی آگ میں جلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اب وہ مجھ سے چند قدم آگے نکل چکا تھا۔ غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے اچانک اس پر ایک جست لگائی۔ کارلوٹے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ گھوما، لیکن میں نے اسٹین گن کی نال مضبوطی سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ گرے۔ اسٹین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ کر پوری قوت سے دبا دی۔ غصے اور خوف کی گھٹی ہوئی ایک چیخ اس کے لبوں سے بلند ہوئی، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے بال پکڑ لیے اور اتنی زور سے کھینچے کہ میں نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ اس نے اسٹین گن کی طرف چھلانگ لگانی چاہی، تو میں نے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ لی۔ وہ دبلا پتلا ضرور تھا، لیکن ہم زندگی کے آخری جنگ لڑ رہے تھے، اس لیے کارلوٹے جنون کی حالت میں تھا۔ میں نے جیسے ہی اٹھنا چاہا، اس نے مجھے دبوچ لیا اور اپنے سر سے ایک بھرپور ٹکر ماری۔ میں نے پھرتی کے ساتھ سر ہٹایا، لیکن شانے پر اتنی زور سے ضرب پڑی کہ میں تلملا اٹھا۔ اپنی پوری قوت لگا کر میں نے کروٹ لی اور اسے نیچے دبا لیا۔ غصے میں ایک بھرپور مکہ میں نے اس کے جبڑے پر مارا، لیکن اس نے دونوں پیروں سے مجھے پیچھے اچھال دیا۔ میں ڈھلوان کی گگر کے پاس گرا اور نیچے جانے سے بال بال بچا۔ کارلوٹے اب کھڑا ہو گیا تھا اور کسی درندے کی طرح ہانپ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی کروٹ بدل کر ہٹنا چاہا، اس نے ایک بھرپور لات میری کمر پر رسید کر دی۔ ایک لمحے کے لیے میں موت کے دہانے تک جا پہنچا تھا، لیکن ایک ہاتھ سے میں نے خود کو گرنے سے روک لیا اور پھرتی سے پلٹا۔ میں نے دیکھا کہ کارلوٹے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری ضرب کے لیے اس کی لات اٹھی اور وہ پھسلا اور میرے اوپر سے ہوتا ہوا نشیب کی گہرائیوں میں جاتا نظر آیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی دلخراش چیخ فضا میں ابھری اور دور ہوتی چلی گئی۔ میں دہشت کے عالم میں چند لمحے اسی طرح پڑا رہا، اور جب حواس بحال ہوئے تو پیٹ کے بل اس گگر پر پہنچا۔ نیچے تقریباً 200 فٹ گہرائی میں پکے ہوئے لاوے کے شعلے نظر آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میں کھسکتا ہوا پیچھے ہٹتا رہا، یہاں تک کہ میرے پیر کارلوٹے کی اسٹین گن سے ٹکرائے۔ میں نے اٹھ کر اسٹین گن کو دیکھا اور اسے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ کوہر کے بادل اب نشیب میں پہنچ گئے تھے۔ ہر سمت مکمل سکوت تھا، موت کا سناٹا۔ ہوا کا زور کم ہو چکا تھا۔ میں نے اندازہ لگانے کی کوشش کی اور پھر اس سمت میں بڑھنا شروع کیا جہاں ایریشیا غائب ہوئی تھی۔ 50-60 قدم چل کر مجھے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو وہ ایریشیا کا ایک جوتا تھا جو ایک ڈھلوان کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ میں نے جوتا اٹھایا اور پیٹ کے بل جھک کر نیچے جھانکا۔ 20 فٹ نیچے ایک بیضوی سا گڑھا دھند میں نظر آیا، اور گڑھے میں پڑی ہوئی ایریشیا مجھے دھندلی دھندلی سی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بالکل ساکت تھی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ ایریشیا، میں نے چلا کر آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ جوتے کو قمیص کے اندر ڈال کر میں نے جیسے ہی ڈھلوان پر پیر رکھا، تیزی سے پھسلتا ہوا نیچے گرا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن راکھ اتنی چکنی تھی کہ میں سیدھا ایریشیا کے پاس جا کر رکا۔ چند لمحے میں راکھ کے ڈھیر پر ساکت پڑا رہا۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ پھر میں آہستہ سے ایریشیا کی سمت پلٹا۔ ایریشیا، میں نے اسے زور سے پکارا، اور دوسرے ہی لمحے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور ہنستی چلی گئی۔ خوشی سے بے قابو ہو کر میں نے اسے دیوانہ وار جھنجھوڑا۔ ایریشیا، ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ذرا اپنی شکل تو دیکھو، اس نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا کہ میں سر سے پاؤں تک سیاہ راکھ میں بھوت بنا ہوا تھا، لیکن ایریشیا کو خود اپنے حلیے کا اندازہ نہ تھا۔ خدایا، تیرا شکر ہے، میں تو سمجھا کہ تم مر چکی ہو، اس نے جملہ پورا کیا۔ گرتے وقت میں بھی یہی سمجھی تھی، اور شاید اسی دہشت سے بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن جب ہوش آیا تو خود کو آرام دہ بستر پر پایا، لیکن میں اٹھ نہیں سکتی تھی۔ میرے پیر میں موچ آ گئی تھی۔ آسمان پر بجلی کی چمک کے ساتھ زوردار گرج میں ہوئی۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بارش سے پہلے
ہم باہر نہ نکل سکے تو انجام ظاہر تھا۔ اسی لمحے میری نظر ایک سرنگ نما راستے پر پڑی جو تاریک نظر آ رہا تھا۔ خدا جانے یہ سرنگ کیسی ہے اور کہاں نکلتی ہے، میں نے کہا۔ اندر سے آنے والی ہوا سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا دوسرا دہانہ کھلا ہوا ہے، ایریشیا بولی۔ اس کی چوٹ شدید نہ تھی۔ میرے سہارے جب وہ کھڑی ہوئی تو میں نے اسے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں رائے کا بیگ موجود تھا جسے میں بھول ہی گیا تھا۔ ہم تاریک سرنگ میں آگے بڑھتے رہے۔ تقریباً 10-15 منٹ بعد اچانک ایک سمت سے روشنی نظر آنے لگی۔ خوشی سے میں مسکرا دیا۔ ہم تیزی سے آگے بڑھے اور جیسے ہی موڑ سے آگے بڑھے حیرت سے ہماری آنکھیں پھیل گئیں۔ سرنگ یہاں کسی ہال کی طرح کشادہ ہو گئی تھی اور روشنی زمین پر بکھرے ہوئے بے شمار پتھروں سے پھوٹ رہی تھی اور یہ پتھر بیش بہا ہیرے تھے۔ ہم دونوں مبہوت کھڑے اس ہیرے کی کان کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں رکنا خطرناک تھا۔ میں تھوڑے سے پتھر اٹھا کر رائے کے بیگ میں ڈال دیے اور پھر آگے بڑھنے لگے۔ سرنگ اب اوپر کو جا رہی تھی۔ چڑھائی دشوار گزار تھی۔ ایریشیا کی وجہ سے ہم آہستہ چل رہے تھے، لیکن تھوڑی دور جا کر جب سرنگ مڑی تو ہمیں روشنی نظر آنے لگی۔ ہم گھنی جھاڑیوں کے درمیان درختوں کے جھنڈ میں نکلے تھے جہاں رائے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ایریشیا کو باہر نکال کر میں نے سرنگ کے دہانے پر نظر ڈالی اور دم بخود رہ گیا۔ وہاں مجھے پہلی بار شپالیا کا وہ پودا نظر آیا جس کے لیے تلک چوپڑا اور رائے اپنی جانیں گنوا چکے تھے، اور شپالیا کے پودے سرنگ کے اندر تک چلے گئے تھے۔ میں خوشی سے بے قابو ہو کر آگے بڑھا، لیکن ایریشیا نے میرا بازو پکڑ لیا۔ یہ شپالیا کا پودا ہے، میں نے جوش مسرت سے اسے چیخ کر بتلایا۔ ہاں میں نے دیکھ لیا ہے صفدر، لیکن خدا کے لیے اسے ہاتھ نہ لگانا، اس نے کہا۔ یہ خونی ہے، اس نے اب تک 2 جانیں لی ہیں، اور اب اگر تم اسے لے کر گئے تو جانے کتنے اور خون ہوں گے۔ لیکن ایریشیا، یہ کینسر کا علاج ہے صفدر، میں نے کہا تھا۔ کچھ پتا نہیں صفدر، دنیا میں ابھی تک کتنے کینسر پھیلے ہوئے ہیں، ایریشیا بولی۔ کارلوٹے اور اس کی سنکاری کسی کینسر سے کم نہیں صفدر، پلیز اسے ہاتھ نہ لگانا۔ رائے مر چکا تھا، شپالیا اسے موت سے نہیں بچا سکا۔ ایریشیا کے لیے یہ پودا ہمیشہ روحانی اذیت کا باعث بنا رہتا، اس لیے میں واپس آ گیا، اور اسی لمحے بارش کا پہلا قطرہ میرے اوپر گرا۔ کالے سے بادل اتنی خاموشی سے پھیل گئے جیسے وہ بھی غیظ و غضب میں بھرے ہوئے ہوں۔ سنکاری طوفان کے تیور دیکھ کر بھاگ چکے تھے۔ ہم نے تیزی کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ جھیل کے کنارے بالکل سناٹا تھا، پھر بھی ہم نے احتیاط سے کام لیا۔ جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ سنکاری فرار ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنی کشتی تلاش کرنے میں دشواری نہ ہوئی۔ جلد ہی ہم دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ مکان کی جگہ اب راکھ کا ڈھیر تھا جس میں اب بھی کہیں کہیں دھواں اٹھ رہا تھا۔ میری کار بھی جلی ہوئی پڑی تھی۔ واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا اور اتنا طویل سفر ہم پیدل نہیں کر سکتے تھے۔ ایریشیا نے مجھے بے بسی کے عالم میں دیکھا۔ اب کیا ہوگا صفدر؟ میرے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہ تھا، اور پھر میری نظر کیلوں کے جھنڈ کی سمت گئی۔ میں خوشی سے اچھل پڑا۔ ایریشیا مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں اسے وہیں چھوڑ کر کیلوں کے جھنڈ کی طرف بھاگا۔ میرے رکھے ہوئے پتے خشک ہو گئے تھے، لیکن رائے کی کار سلامت تھی۔ ہم بلا تاخیر روانہ ہو گئے۔ پل سے آگے بڑھتے ہی ہمیں سڑک پر پڑی لاشوں کے گرد منڈلاتے ہوئے گدھ نظر آئے۔ پینس کی آبادی راکھ کا ڈھیر ہو چکی تھی۔ ننھے بچے، عریاں عورتیں، جوان اور بوڑھے مرد، کسی پر رحم نہ کھایا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم میدان جنگ سے گزر رہے ہیں۔ تعفن سے دم گھٹ رہا تھا۔ چرچ کی عمارت بھی ملبے کا ڈھیر ہو چکی تھی۔ ہم نے آبادی سے دور جا کر ہی سانس لی۔ ہم کو اب تک کے واقعات نے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ راستے میں زیادہ گفتگو بھی نہ کر سکے، اور رات کے 3 بجے جب ہم اس ڈھال سے اتر رہے تھے جس کے آخر میں پینس سے آنے والی روڈ ٹوانا جانے والی روڈ سے ملتی تھی، تو ہمیں پہلے ٹرک کی پچھلی روشنی نظر آئی۔ میں نے پھرتی سے کار روکی، لیکن سنکاری فوجیوں کے ٹرکوں کا قافلہ رکے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ وہ اطمینان سے سفر کر رہے تھے کہ ہماری کار کی روشنی نہ دیکھ سکے۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد ہم ٹوانا جانے والی روڈ پر سفر کر رہے تھے۔ کچھ پتہ نہیں کہ اس راستے کے حالات کیا ہیں، ایریشیا نے کہا۔ کیوں نہ ہم صبح کا انتظار کر لیں؟ میں خود یہی سوچ رہا تھا، میں نے کہا۔ اگر سنکاریوں نے اس راستے پر قبضہ کر رکھا ہے تو تاریکی میں ہم پھنس جائیں گے، ایریشیا بولی۔ ہم نے کچھ دور جا کر کار کو سڑک سے نیچے اتار لیا اور سڑک سے کچھ فاصلے پر گھنے درختوں کے درمیان رک گئے۔ میں سر ٹکاتے ہی بے خبر ہو کر سو گیا، اور اس وقت بیدار ہوا جب ایریشیا نے مجھے جھنجھوڑا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ ہم فوراً اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ چند میل جانے کے بعد
جب ہم ایک پہاڑی سے اتر کر مڑے تو کچھ فاصلے پر سڑک کے درمیان رکاوٹ نظر آئی۔ کسی نے درخت کاٹ کر سڑک کے درمیان ڈال دیے تھے۔ خطرے کی بو سونگتے ہی میں نے کار کا رخ موڑا اور ناہموار سطح پر نشیبی حصے کا رخ کیا جہاں گھنا جنگل تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ایریشا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فکر نہ کرو، شکر ہے کہ ہم نے بروقت رکاوٹ دیکھ لی، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ تم کار میں ٹھہرو، میں ذرا آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں۔ صفدر، ایریشا نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اسٹین گن لے جاؤ۔ نہیں ایریشا، اگر سڑک سنکاری فوجیوں کے قبضے میں ہے تو مقابلہ کرنا حماقت ہوگی، کوئی اور ترکیب سوچیں گے۔ لیکن تم خطرہ مول نہ لینا، بے دھڑک فائر کرنا، ایریشا بولی۔ میں سڑک کے بجائے پہاڑی کی ڈھلوان کی جانب سے درختوں کی آڑ لیتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ پہاڑی کے عین نیچے مجھے ایک چھوٹا سا بنگلہ نظر آیا جس کی چھت ٹین کی بنی ہوئی تھی۔ ہر سمت سناٹا طاری تھا۔ مجھے کہیں سنکاری فوجی یا ان کی گاڑیاں نظر نہیں آئیں۔ بنگلے کے عقب میں چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ بنگلہ عین اس جگہ واقع تھا جہاں سڑک پہاڑی سے اتر کر مڑتی تھی۔ دور سے ایک پہاڑ کے نیچے مجھے بہت سی جھوپڑیاں نظر آ رہی تھیں جن کے سامنے ٹریکٹر اور کرین کھڑے تھے، لیکن سنکاریوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے اندیشے بے بنیاد تھے۔ یہ بھی احتیاط لازمی تھی۔ بنگلے میں بھی زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ میں دبے پاؤں باغیچے سے ہوتا ہوا عقبی دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن ایک کمرہ تاریک تھا۔ چند لمحے کے پس و پیش کے بعد میں اندر داخل ہوا اور تب میں نے داہنے کمرے سے آتی ہوئی روشنی دیکھی۔ میں فوراً رک گیا۔ اندر کوئی باتیں کر رہا تھا۔ تعجب ہے وہ اب تک نہیں پہنچا، ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ممکن ہے راستے میں کہیں رہ گیا ہو، دوسرے نے جواب دیا۔ میں دبے پاؤں اس دروازے کی سمت میں بڑھا جدھر سے آواز آ رہی تھی، لیکن تاریکی میں سامنے رکھی ہوئی تپائی سے ٹکرایا اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا۔ دروازہ جھٹکے کے ساتھ کھلا۔ لیمپ کی روشنی میں ایک شخص مجھے ریوالور کی زد میں لیے کھڑا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا لیکن وہ میرے لیے اجنبی تھا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میں… اندر آ جاؤ مسٹر صفدر، اجنبی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم کل سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں چونک پڑا۔ فادر لوئس ڈیسوزا مسکرا رہے تھے۔ فادر، آپ زندہ ہیں؟ میں نے خوش ہو کر کہا۔ ان کو میرے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اجنبی کی سمت دیکھ کر کہا۔ نہیں صفدر، ہیملٹ کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، فادر نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ تم ڈاکٹر رائے کو واپس جانے پر ضمانت کر لو گے، یا پہ کارلوٹے اور سنکاری تم سب کو ٹھکانے لگا دیں گے۔ میں حیرت سے فادر کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اب وہ بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں نرمی کی بجائے صفاقی جھلک رہی تھی۔ فادر، میں نے کہا، آپ بھی کارلوٹے کے گروہ میں شامل تھے؟ تم ایریشا کو لے کر آؤ، فادر نے ہیملٹ سے کہا، اور یہ ریوالور مجھے دے دو۔ احتیاطاً انہوں نے میری طرف دیکھا۔ کار کہاں ہے؟ میں نے دانستہ جھوٹ بولا، رکاوٹ سے کچھ پہلے۔ ہیملٹ چلا گیا۔ اب فادر اور میں تنہا تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں مسٹر صفدر، میں کارلوٹے کے گروہ میں شامل نہیں ہوں، انہوں نے کہا۔ اسے بغاوت کر کے ہمارے منصوبے کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ موگائے نے مجھے رات کو اطلاع دی کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ سچ ہے؟ ہاں فادر، یہ سچ ہے۔ ہم بمشکل جان بچا کر نکل سکے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کا رویہ کیوں بدل گیا۔ میں نے ریوالور کی سمت اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ بتانے میں کوئی حرج نہیں، انہوں نے جواب دیا، کیونکہ یہ راز تمہارے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ کوہ شپالیہ پر ہیرو کی ایک بہت بڑی کان ہے، اور ہیملٹ نے یورینیم کا بہت بڑا ذخیرہ ان پہاڑوں میں دریافت کیا ہے۔ انہوں نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا۔ اس ملک کی آزادی سے پہلے ہم نے یہ راز معلوم کر لیا تھا۔ نئی حکومت ہمارے آدمیوں پر مشتمل ہوتی، لیکن کارلوٹے نے اچانک صورتحال بدل دی۔ یہ راز سب سے پہلے ڈاکٹر چوپڑا کو معلوم ہو گیا تھا، لیکن ہم نے اسے بڑی خوبصورتی سے قتل کر دیا۔ پھر تمہارے دوست رائے کو شپالیہ کا جنون سوار ہوا۔ مجھے خدشہ تھا کہ ممکن ہے چوپڑا نے اسے سب کچھ بتا دیا ہو، اس لیے جب تم نے بتلایا کہ تم اسے واپس لے جانے کے لیے آئے ہو تو ہم نے تمہاری ہر ممکن مدد کی، لیکن تم نے حماقت کا ثبوت دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے ہیرو کا راز معلوم کر لیا ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، لیکن یہ شپالیہ کی کیا کہانی ہے یا محض ایک فریب تھی؟ میں نے کہا۔ نہیں، ڈاکٹر کا کہنا صحیح ہے کہ شپالیہ واقعی کینسر کا علاج ہے، فادر نے کہا۔ ہیرو کی کان کا علم صرف اس ڈاکٹر کو تھا یا پھر ہمیں، کیونکہ ہم نے اس سے بہت سے قیمتی ہیرے خریدے تھے۔ میں نے دانستہ شپالیہ کی دریافت کو راز رکھا اور اسے پھیلنے نہیں دیا، لیکن اس بدبخت چوپڑا نے یہ بات تمہارے دوست رائے کو لکھ دی۔
ہمیں ڈر تھا کہ کہیں شپالیہ کی تلاش کرتے ہوئے رائے اس راز سے واقف نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ فادر کہتا چلا گیا، فادر شاید تم کو یہ معلوم نہیں کہ رائے بھی کینسر کا مریض تھا۔ میں نے کہا۔ فادر چند لمحے تک مجھے حیرت سے دیکھتا رہا۔ اوہ، تو اس لیے وہ شپالیہ کی تلاش میں دیوانہ تھا؟ ہاں، وہ مر چکا ہے، اور ہمیں نہ ہیرو سے دلچسپی ہے اور نہ یورینیم سے۔ اس لیے میں نے کہنا چاہا۔ نہیں صفدر شاہ، انہوں نے جنونی انداز میں کہا، ہم اس راز کے باہر جانے کا خطرہ اب مول نہیں دے سکتے۔ اب حکومت سنگھانی کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر یہ خبر باہر کی دنیا تک چلی گئی تو سلطنت کا یہ حصہ دشمنوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، کیونکہ قسطونیہ ہم سے بہت قریب ہے، اور ابھی ہمارے پاس مقابلے کے لیے نہ فوجی قوت ہے نہ مضبوط حکومت۔ فادر نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں یہاں سے باہر نہیں جانے دیں گے؟ میں نے کہا، اس کا مطلب بہت جلد تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، انہوں نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہیملٹ نے بہت دیر لگا دی۔ میں نے فادر کی نیت کو سمجھنے میں دیر نہ لگائی۔ ہمارے درمیان بہت تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ میں جس لگا کر اسے قابو کرنے کی بات سوچ ہی رہا تھا کہ باہر سے آہٹ سنائی دی۔ فادر چونک اٹھا۔ خبردار، ذرا بھی حرکت کی تو انجام کے ذمہ دار خود ہوگے، انہوں نے ریوالور تان کر کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ہیملٹ اندر داخل ہوا۔ لڑکی کار میں نہیں ہے، اس نے غصے سے کہا، اس نے ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ کار بھی اسے ڈھلوان پر چھپا رکھی تھی۔ فادر ڈسوزا نے خوار نظروں سے میری سمت میں دیکھا۔ ایلیشا نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے دانستہ جھوٹ بولا، وہ پینس میں رہے گی۔ فادر اور ہیملٹ مجھے گھورتے رہے، پھر فادر نے ریوالور ہیملٹ کو دے دیا۔ اسے باہر لے چلو، یہاں مناسب نہیں ہے۔ لاش کو کار میں ڈال کر جلا دیں گے تاکہ سنکاریوں کا کام معلوم ہو۔ ہم اوپری دروازے سے باہر نکلے۔ میں جانتا تھا کہ کسی بھی پل پشت میں گولی پیوست ہو سکتی ہے، لیکن شاید وہ مجھے کار تک لے جا کر ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ لاش اٹھانے کی زحمت نہ ہو۔ ہم ذرا دیر بعد اس جھنڈ میں داخل ہوئے جہاں کار کھڑی تھی۔ موت مجھ سے بہت قریب تھی۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، اچانک ایک آواز سنائی دی، ریوالور نیچے گرا دو۔ ایلیشا کا لہجہ تحکمانہ تھا، لیکن ہیملٹ نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ گھوم کر فائر کیا۔ میں زمین پر لیٹ گیا اور دوسرے لمحے فضا میں اسٹین گنوں کی آواز گونج اٹھی۔ صفدر شاہ نے ایک گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا صفدر شاہ؟ ایلیشا نے لوئس کو ٹھکانے لگا دیا۔ دوسرے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے اور ہم نے یہ نگر بسا لیا۔ صفدر شاہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اوکے صفدر شاہ، اب تم ہمارے لیے کام کرو۔ اس خوبصورت زندگی کی مبارکباد جو تم اپنی محبوبہ کے ساتھ گزار رہے ہو۔ شکریہ، جو وعدہ میں نے آپ سے کیا ہے میڈم، وہ میں ضرور پورا کروں گا۔ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن کامران الجھا ہوا تھا۔ سفر کا آغاز ہو گیا۔ کامران نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں امینہ سلفا؟ میرے خیال میں تمہیں مجھے بتانا چاہیے۔ میں اب کرنل گلنواز کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہیں جا رہے ہیں، امینہ سلفا بولی۔ کب تک پہنچ جائیں گے؟ اور کیا تمہیں یہاں سے وہاں تک جانے کا راستہ معلوم ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں سمجھی نہیں، وہ بولی۔ میرا مطلب ہے کہ جس راستے پر ہم سفر کر رہے ہیں وہ راستہ سیدھا وہاں تک جاتا ہے۔ تمہارا لہجہ بہت خراب ہے کامران، امینہ سلفا نے کہا، اور کامران چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، بات یہ ہے امینہ سلفا کے کرنل گلنواز کے ہاں بھی میں بہت محتاط رہتا تھا۔ تمہیں خود بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ذمہ داریاں مجھے دی گئی تھیں میں انہیں پورا کرتا تھا، اور وہاں کے لوگ میری عزت کرتے تھے۔ امینہ سلفا، کسی بھی طرح میں کسی مجبور حیثیت کا حامل نہیں ہوں۔ تم بے شک، میں تسلیم کرتا ہوں کہ تاریخ کا ایک کردار ہو، اور تمہارے نام کے ساتھ بہت سی کہانیاں وابستہ ہیں، لیکن مجھ پر کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو ایک سیدھا سادہ سا انسان ہوں۔ میرا کسی سے کوئی رومان نہیں، اور نہ ہی تم سے کبھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہاری جو حاکمانہ فطرت ہے وہ مناسب نہیں ہے، خاص طور سے میرے لیے، کامران نے کہا۔ تمہارے لیے تو کسی بھی طور سے مناسب نہیں ہے کامران، کیونکہ تم الگ چیز ہو، تم مختلف انسان ہو۔ بے شک میں تمہیں تاریخ کے ایک کردار کا ہم شکل کہہ چکی ہوں، لیکن کون جانے کہ تمہارے ہم شکل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کامران کہ تم میرے حسن سے متاثر نہیں ہوئے، ورنہ میں جسے چاہوں اسے اپنا دیوانہ بنا سکتی ہوں، امینہ سلفا بولی۔ کرنل گلنواز کی حویلی میں تو مجھے کوئی دیوانہ نظر نہیں آیا، کامران نے پرمذاق لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا کہ میں جسے چاہوں، وہ بولی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے تعاون نہیں کرنا چاہتا، اور اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ کسی بھی لمحے میں تم سے الگ ہو جاؤں۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ امینہ سلفا کے چہرے پر گہری سنجیدگی پھیل گئی۔
اور اس نے کہا ایسی حماقت مت کرنا، بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اصل میں بدنصیبی یہ ہے کہ ہم سب ایک تاریخی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اور یہ تاریخی حادثہ بڑی عجیب نوعیت کا حامل ہے۔ یہ تاریخی حادثہ، امینہ سلفا کسی خیال میں کھو گئی، اور کچھ لمحوں کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے وہ ماحول سے بھی بے خبر ہو گئی ہو۔ پھر وہ بغیر کسی مقصد کے وہاں سے چلی گئی، اور کامران ان لوگوں کے ساتھ آ بیٹھا۔ سلازار نے اسے دیکھا اور بولا، یہ راستہ بلند بھونگاری کی طرف جاتا ہے۔ بھونگاری ان علاقوں کا ایک اچھا خاصا شہر ہے، اور وہاں جدید ترین انتظامات ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ بھونگاری کی طرف ہی سفر کر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا، کامران نے جواب دیا، لیکن بوڑھے سلازار کا کہنا ٹھیک ہی تھا۔ امینہ سلفا نے بھی بعد میں یہی بتایا کہ ان کا رخ بھونگاری کی طرف ہی ہو سکتا ہے، وہاں کرنل گلنواز وغیرہ سے بھی ملاقات ہو جائے۔ بھونگاری کے راستے کا صحیح نقشہ اور وہاں کے سفر کے دشوار گزار مرحلوں کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم ہو گئی تھیں، اور آگے کا سفر ابھی جاری تھا۔ اندازہ تھا کہ تقریباً 45 منٹ کا سفر کرنا ہے۔ بہرحال سفر جاری ہو گیا۔ دوران سفر بے شمار دلچسپ واقعات پیش آئے، اور اس کے بعد بھونگاری کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ شہر کسی قدر ڈھلوان نما آباد ہے۔ انہوں نے اونچے اونچے بانسوں کے ایک احاطے کو دیکھا، جہاں سورج، چاند اور آگ کی علامتیں آویزہ تھیں۔ پھڑپڑاتے ہوئے سفید عبادتی جھنڈوں کے درمیان خچر گھاس چل رہے تھے۔ نیچے جانے کا راستہ آلووں کی پیٹیوں اور سیاہ گندم کے کھیتوں سے گزرتا تھا۔ شہری آبادی کی ابتدا میں ایک جھونپڑی کے چھجے تلے نیچے سنہری سبز اور سرخ رنگ میں مہاتما بدھ کے 7 مجسمے نصب تھے، جو شاکیہ منی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتے تھے۔ یہ لوگ ان راستوں سے گزر کر نیچے آ کر وادی میں داخل ہو گئے۔ آبادی کے مکانات پتھر کے بنے ہوئے تھے، ہر عمارت کئی منزلہ قلعے کی مانند تھی، لیکن اس کے باوجود اس جگہ کی پراسرار دلکشی نے ذہن کو خود میں الجھا کر ساری تھکن دور کر دی تھی۔ خاص طور سے شاہری تو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، اب جس قدر ممکن ہو سکے کسی جگہ قیام کا بندوبست کر لیا جائے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ہوٹل وغیرہ کی گنجائش تو یہاں کم ہی ہوگی، بلکہ ممکن ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو، لیکن ہمیں کوئی ایسی جگہ ضرور مل جائے گی جہاں خیمے لگائے جا سکیں۔ بہرحال پہاڑوں کے دامن میں خچر لوپ دیے گئے۔ یہ جگہ عام آبادی سے دور تھی، لیکن یہاں خیمے نہیں لگائے گئے، بس عارضی قیامگاہ بنا دی گئی۔ شاہری نے نشینہ کو ساتھ لیا اور کامران سے بولا، آؤ ذرا تھوڑی سی معلومات حاصل کریں۔ سب لوگ چل پڑے۔ سلازار کو وہیں چھوڑ دیا گیا تھا، اور اسے کہا گیا تھا کہ جلد واپسی ہوگی۔ امینہ سلفا اپنے طور پر مٹر گشت کے لیے نکل گئی تھی۔ اس کے انداز سے تو یوں لگتا تھا جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ بہرحال ایک شخص ملا، اس سے معلومات حاصل کی تو اس نے بتایا، آپ ہر جگہ خیمے نہیں لگا سکتے، اس طرف کیمپنگ ہے اور سیاحوں کے لیے کافی سہولت ہے۔ پانی کا سرکاری انتظام بھی ہوتا ہے، اور باقی ساری چیزیں بھی وہاں سستے داموں میں مل جاتی ہیں۔ آپ ادھر چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، راستہ کس طرف ہے؟ کامران نے پوچھا۔ وہ ادھر جو اونچی پہاڑی نظر آ رہی ہے، بس اس کے پیچھے کیمپنگ ہے، اس شخص نے اشارہ کیا، اور شاہری فوراً ہی بولا، واقعی ایسی جگہ تو اچھی ہی ہو سکتی ہے ہمارے لیے، چلیں وہاں اپنے لیے مناسب جگہ تلاش کر لیں۔ اس کے بعد آرام سے بیٹھیں گے۔ کیمپنگ تک پہنچنے میں پورا 1 گھنٹہ صرف ہوا۔ شام جو جھک آئی تھی، کیمپ لگاتے لگاتے رات ہو گئی، اور پھر کامران نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ نشہ آور ادویات کے عادی بگڑے ہوئے لوگ جو ہپی کہلاتے ہیں، یہاں کافی تعداد میں موجود تھے۔ یہ لوگ چرس اور گانجے کے نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لباس کی ترتیب سے بے نیاز جگہ جگہ ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ کچھ باقاعدہ خیمے بھی جگہ جگہ لگے ہوئے تھے، اور یہاں واقعی کھانے پینے کی تمام اشیاء موجود تھیں۔ آوازیں بھی لگائی جا رہی تھیں، جنہیں دکانداروں کی معصومیت کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ ان آوازوں کو سمجھنے والے اکا دکا ہی لوگ موجود تھے۔ ویسے یہ علاقہ ہمالیہ کے دامن میں روایتی حسن کی مثال تھا۔ بہت دور تک ایک آبشار کی سفیدی متحرک نظر آ رہی تھی، جس سے بننے والی ندی کیمپنگ کے پاس سے گزرتی تھی۔ شاید ان لوگوں کو گائیڈ کرنے والے شخص نے پانی کے انتظام کا اشارہ اسی ندی کی سمت کیا تھا۔ بہرحال شاہری نے ایک جگہ منتخب کر لی۔ کھانے پینے کی صاف ستھری اشیاء کی خریداری کی گئی، اور اس کے بعد شاہری سلازار اور امینہ سلفا کو اطلاع دینے چلا گیا، اور وہ دونوں بھی بڑی سادگی کے ساتھ یہاں آ گئے تھے۔ بہرحال خاصی تفریح محسوس ہو رہی تھی یہاں پر، اور پھر تھوڑی دیر بعد امینہ سلفا کامران کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہے ہو کامران؟ وہ بولی۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا کرنل گل نواز وغیرہ ادھر آئے ہیں؟ کامران نے کہا۔ ہاں، ان کا رخ اسی جانب ہو سکتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ وہ کل ہمیں مل جائے، امینہ سلفا نے کہا۔ کیا اس بات کے بھی امکان ہیں کہ وہ ایسا نہ ہو؟ کامران نے کہا۔ ہاں ہے، وہ بولی۔ ٹھیک، کامران نے کہا، اور امینہ سلفا مسکراتی ہوئی نگاہوں سے ان مست لوگوں کو دیکھنے لگی جن کی زندگی نشہ آور ادویات کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ فضا میں چرس کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہرے کرشنا ارے راما کا ورد ہو رہا تھا۔ ایک انوکھی دنیا آباد تھی۔ یہاں کی پراسرار روایات بڑی دلکش تھیں۔ کامران نے محسوس کیا کہ امینہ سلفا خاص طور پر اس پر نگاہ رکھ رہی ہے۔ یہ رات گزری، دوسرے دن کا آغاز ہوا، اور یہ دن بھی آوارہ گردی ہی میں گزرا۔ شام 6 بجے کے قریب سلازار بہت خوش تھا۔ اس نے کہا، نہ جانے کیوں یہاں آ کر مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی کارنامہ سر انجام دے لوں گا۔ ویسے کیا تم بتا سکتے ہو میرے دوست کہ وہ عورت کہاں چلی گئی؟ سلازار بولا۔ کون عورت؟ کامران نے پوچھا۔ وہی جو اپنے آپ کو ہمارا مالک سمجھتی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، البتہ میں تم سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم اسے بہت بڑی حیثیت دیتے ہو؟ کامران نے گہری سانس لی۔ سلازار کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سلازار کچھ دیر انتظار کرتا رہا، پھر بولا، میرا اندازہ ہے کہ اس بارے میں تم کوئی جواب نہیں دینا چاہتے، اور بات ایسی اہم بھی نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ کامران نے گول مول لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں مجبور کرنے کا تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اصل میں مجھے ذرا جانا ہے۔ شاہری، تم میرے ساتھ چلو گے؟ نشینہ، کیا تم اس نوجوان کے ساتھ وقت گزار سکتی ہو؟ سلازار نے کہا۔ ہاں، کیا حرج ہے؟ اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ کامران خاموش ہو گیا تھا۔ معمول کے مطابق امینہ سلفا اپنے کسی کام سے چلی گئی تھی اور اس وقت وہ یہاں موجود نہیں تھی۔ سلازار شاہری کے ساتھ چلا گیا تو نشینہ نے مسکرا کر کامران کو دیکھتے ہوئے کہا، رہ گئے ہم تم؟ ہاں، کامران بولا۔ آؤ ہم بھی کہیں گھومنے چلیں۔ نشینہ بولی۔ مرضی ہے، کامران نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئے۔ نشینہ نے کہا، اس طرف چلتے ہیں جس طرف سے اس نے اشارہ کیا تھا۔ ادھر سدھارتھ بونگ کے پاس ایک جگہ سنسان تھی۔ کامران خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ اطراف کے مناظر نمایاں تھے۔ بائیں سمت لکڑی کا بنا ہوا ایک مکان تھا جس کا نچلا حصہ بھیڑ بکریوں اور دوسرے مویشیوں کا استبل تھا۔ لکڑی کی سیڑھی بالائی منزل تک جاتی تھی۔ سامنے ایک قداور کتا بندھا ہوا تھا۔ دوسرے جانور بالائی منزل پر مکینوں کے ساتھ ہی قیام پذیر تھے۔ چھجے کے بانسوں پر جانوروں کے سنگی تر نصب تھے جن کے ساتھ بھیڑ کی کھالیں، تونیے اور خشک گوشت کے ٹکڑے لٹک رہے تھے۔ سدھارتھ بونگ مہاتما بدھ کے بڑے قدیم اور بوسیدہ مجسمے کو کہا جاتا ہے جو دریائے بھیڑی کے کنارے تھا۔ یہ دونوں تختہ نما کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے اس سمت میں جا رہے تھے۔ کھیتوں میں 4 مختلف اقسام کے پودے لہرا رہے تھے۔ بیچ میں پھلیاں اور لوکی کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ دریا کے نزدیک ہمالیائی لنگوروں کا ایک گروہ سرخ جوار کے کھیتوں کو تباہ کر رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں کی گردنوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ مہاتما بدھ کے مجسمے کی بائیں سمت ایک خوبصورت سی جگہ نشینہ کامران کے ساتھ جا بیٹھی۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ کامران نے محسوس کیا کہ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ کامران نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاہری سے نشینہ کا گہرا رشتہ تھا، لیکن اس وقت نشینہ کی آنکھوں میں اسے جو کچھ محسوس ہو رہا تھا وہ بالکل ہی عجیب تھا۔ اس نے کہا، مسٹر کامران، میں بھٹک رہی ہوں۔ کامران نے اسے چونک کر دیکھا اور بولا، میں سمجھا نہیں۔ شاہری میرا منگیتر ہی نہیں، میری زندگی کا مالک ہے۔ میں اسے بہت چاہتی ہوں، لیکن نہ جانے کیوں کامران، رات کی تاریکیوں میں جب میری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو تمہارا سایہ مجھ پر مسلط ہو جاتا ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ شاہری سے باغی ہوتی جا رہی ہوں۔ نشینہ بولی۔ نہیں نشینہ، یہ الفاظ کہہ کر عورت کے وقار کو پامال مت کرو، یہ بہت بری بات ہے۔ میں تو تم دونوں کی محبت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ نشینہ نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ اٹھا کر گہری گہری سانسیں لینے لگی، پھر بولی، ہاں مجھے احساس ہے میری سوچ بڑی احمقانہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن بس دیوانگی ہے میری، اور پاگلوں کی طرح سوچنے لگی ہوں۔ حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن پھر بھی جیسے وہ خود سے مخاطب تھی۔ پھر اس نے ایک دم گردن جھٹکتے ہوئے کہا، تم یقین کرو یہ ایک عجیب و غریب احساس ہے جو خود مجھے ناپسند ہے۔ آؤ اٹھیں، یہاں سے ویسے بھنگاری بڑی عمدہ جگہ ہے، اس کے بارے میں بڑی تفصیلات سن چکی ہوں۔ آؤ دیکھیں، بھنگاری میں بڑی عبادت گاہ بھی زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ عبادت کا وقت بھی ہے۔ کامران اس کے ساتھ چل پڑا۔ کیمپنگ سے تقریباً 1 میل آگے جا کر 3 سمتوں کو جڑ جاتا تھا۔ بائیں سمت کے آخری راستے پر گہرے ڈھلان پھیلے ہوئے تھے اور ایک عظیم خانقاہ نظر آ رہی تھی۔
یہاں لوگ سرخ ٹوپیوں میں ملبوس اس خانقاہ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور انہوں نے قطاریں بنائی ہوئی تھیں۔ خانقاہ تک پہنچنے کا راستہ ایک لکڑی کے پل سے گزرتا تھا جو ایک گہری دراڑ میں بنا ہوا تھا۔ پل پر سے گزرتے ہوئے کامران نے دراڑ کی گہرائیوں میں نگاہ ڈالی اور بہت متاثر ہو گیا۔ یہ جگہ بہت گہری تھی، لیکن نیچے دیکھتے ہوئے بہت خوف آتا تھا۔ نشینہ نے کہا، اس خانقاہ میں دن رات پوجا ہوتی ہے۔ یہ باہر سے آنے والوں کے لیے بہت مقدس ہے کیونکہ یہاں ہمیشہ اتنا مجمع ہوتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کامران؟ کیا یہ لوگ بھنگاری کے باشندے ہوں گے؟ میں تو یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، کامران نے جواب دیا۔ لکڑی کے پل کو عبور کر کے یہ دونوں دوسری سمت میں پہنچ گئے۔ بے شمار انسانوں کے ہجوم میں گم ہو گئے تھے۔ خانقاہ کے بلند میناروں کے سنہری کلش روشنی میں جگمگا رہے تھے اور ان کی نوکیں آسمان کو چھوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ نشینہ نے کہا، یہ کلش خالص سونے کے ہیں۔ مجھے حیرت ہے، کامران نے کہا۔ کس بات پر؟ تمہیں اس بارے میں معلومات کہاں سے حاصل ہوئی؟ کامران بولا۔ بس یہ میرا شوق ہے۔ ویسے یہاں آ کر مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا لطف آ گیا ہے۔ میں نے اس خانقاہ کو اندر سے بھی دیکھا ہے۔ یہاں اتنا سونا اور جواہرات ہیں کہ اگر یورپ کے ڈاکوؤں کو معلوم ہو جائے تو جان کی بازی لگا دیں۔ میں تو ایک بات کہتی ہوں، نشینہ نے کہا۔ کیا؟ کامران دلچسپی سے بولا۔ جس خزانے کی تلاش میں لوگ سرگرداں ہیں، کیا وہ یہاں موجود خزانے سے بڑا ہوگا؟ اگر کسی ترکیب سے یہ خزانہ ہی حاصل کر لیا جائے تو؟ کامران مسکرانے لگا۔ پھر اس نے کہا، نشینہ ایک بات بتاؤ۔ ہاں، وہ بولی۔ ویسے تو میرے ارد گرد پھیلے ہوئے سارے ہی کردار اپنی نوعیت کے عجیب ہیں۔ اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گی؟ کامران نے کہا، ہاں کر لوں گی۔ نشینہ نے آنکھیں بند کر کے کہا اور کامران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا تمہارا تعلق ہی کیا ہے؟ تم نے ایک دم سے یہ الفاظ کہہ دیے کہ تم میری بات پر یقین کر لو گی۔ کامران بولا۔ تعلق ہے کامران، بس اتنا سانا کہ میں نے تمہیں، کامران نے کہنا چاہا۔ نہیں پلیز یہ بات مت کہو، وہ تو تمہارا بہت بڑا احسان ہے میری ذات پر۔ تم نے مجھ پر اور شاہری پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میرے باپ کی زندگی تمہاری ہی مرہون منت ہے، لیکن اس پر اعتماد کی وجہ کچھ اور ہے۔ نشینہ بولی۔ جو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے نہ اس خزانے سے دلچسپی ہے اور نہ اس خزانے سے۔ میرے ایک سرپرست ہیں، کرنل گل نواز۔ بڑی عجیب کہانی ہے میری۔ شہری زندگی کا ایک معمولی سا انسان تھا کا لفظ میں ضرور استعمال کروں گا۔ میری ایک ہی بہن تھی جس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ دنیا کی روایتوں کے مطابق میں نے اس کی شادی کر دی، مگر میرا بہنوئی ایک برا انسان نکلا اور میری بہن کو قتل کر دیا۔ میں اسے قتل کرنے کے لیے نکلا کہ راستے میں میرے قدم روک دیے گئے۔ کرنل گل نواز تک پہنچا اور اس کے بعد صرف اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ ان وادیوں میں بھٹک آیا۔ نہ مجھے کسی خزانے کی دلچسپی ہے اور نہ میری زندگی میں اس کا کوئی دخل ہے۔ بس سمجھ لو میں، کامران خاموش ہو گیا۔ نشینہ سحر زدہ سی اس کی داستان سن رہی تھی۔ اس نے کہا، لیکن کامران۔ نہیں، آؤ پلیز اس موضوع کو چھوڑ دیا جائے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ مجھے اس طرح کے خزانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کامران بولا۔ ویسے بھی خزانوں کا حصول ناممکن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مقدس روحیں ان خزانوں کی حفاظتیں کرتی ہیں۔ یہاں تو خیر ان کے بارے میں بڑی کہانیاں مشہور ہیں۔ آؤ آگے بڑھیں۔ کامران اس کے ساتھ چل پڑا۔ رنگ برنگے جھنڈے جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ خانقاہ کے بائیں سمت کی وادی میں بہت سے یشور جمع تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں عبادت کے چرخے نظر آ رہے تھے۔ اندر چلیں؟ نشینہ نے پوچھا۔ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی؟ کامران بولا۔ نہیں، عبادت گاہ میں داخل ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، نشینہ بولی۔ بہت بھیڑ ہے یہاں، کامران بولا۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اندر کا منظر دیکھیں گے۔ تم یقین کرو تمہیں اسے دیکھ کر بڑی خوشی ہوگی، نشینہ بولی۔ تب آؤ، کامران نے کہا۔ اندر داخل ہونا واقعی مشکل ہوا تھا۔ اتنے بڑے مجمع کے باوجود یہاں بے حد سکون تھا۔ صرف منتر پڑھنے کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ عظیم الشان ہال میں لاتعداد چھوٹے بڑے سونے کے بت استادہ تھے، جن کے جسموں میں جگہ جگہ ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ایک پراسراریت پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ دونوں کافی دیر تک اس ماحول سے لطف اندوز ہوتے رہے اور اس کے بعد گھٹن کا احساس کر کے وہاں سے باہر نکل آئے۔ ایک عجیب سی تھکن دل و دماغ پر طاری ہو گئی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔